اس کے علاوہ دیکھیے ہمارا بہت بڑا جو ہے وہ رونا ہوتا ہے اس بات کا، تفرقہ ہے، انتشار ہے، اتحاد نہیں ہوتا۔ اتحاد کے لیے جیسا کہ اس حدیث میں آ چکا ہے، وہ حبل اللہ المتین، یہ قرآن ہے حبل اللہ۔ اقبال بھی کہتا ہے کس خوبصورتی سے، اب یک آئینی مسلمان زندہ است، طے کرے ملت سے قرآن زندہ است۔ جیسے میرا یہ پیکر ہے، اس میں میری زندگی ہے، اس کی وجہ سے میں زندہ ہوں نا۔ تو پیکر ملت جو ہے امت مسلمہ، اس کے اندر زندگی کی جو حرارت ہے وہ قرآن کی بدولت ہے۔ ماں ہما خاک و دل آگاہ اوست، اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوست۔ ہم تو سب خاک کے مانند ہیں، دل دھڑکتا ہوا دل جو ہے وہ تو قرآن ہے، پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ کہ حبل اللہ یہی ہے۔ ایسے ہی تزکیہ نفس کیسے کرے، بڑے لمبے چوڑے نظریے طریقے ادھر سے ادھر سے لے کر آتے ہیں۔ کس خوبصورتی سے اقبال نے کہا ہے، اس لیے کہ آپ کو مقابلہ تو ابلیس سے ہے، نفس کو بھڑکانے والی شے یوسوس فی صدور الناس، وہ کون ہے؟ وہ تو وہی شیطان ہے، اس کی ذریت مانوی ہے، سلبی ہے۔ تو فرمایا کچھ تنے ابلیس کار مشکل است، ابلیس کو مار دینا تو بہت مشکل کام ہے۔ وہاں کے وہ منظر اعماق دل است، وہ تو لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے وہ اتر جاتا ہے اور خون کے ساتھ گردش کرتا ہے۔ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، حدیث نبوی ہے۔ خوشترا باشد مسلمان اشکنی کشتہ شمشیر قرآن اشکنی، یہ بھی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا میں نے اپنے شیطان کو مسلمان کر دیا، شیطان میرے ساتھ بھی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ تم اپنے ابلیس کو، اپنے شیطان کو مسلمان بناؤ، اور وہ کیسے بنے گا؟ کشتہ شمشیر قرآن اشکنی۔ پھر وہ چیلنج کا انداز جو ہے، مسلمان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ پیش ماں یک عالم فرسودہ است، وہ مفکر اور مدبر حکیم الامت دیکھ رہا ہے امت کی حال کو اور دنیا کو۔ میرے سامنے ایک بڑا فرسودہ سا عالم ہے، ملت اندر خاک آسودہ است، اور امت مسلمہ اس فرسودہ جہان کی مٹی کے اندر بھی بڑی مگن ہے، پڑی ہوئی مٹی میں، رول رہی ہے مٹی میں، لیکن مگن ہے، مست ہے۔ پیش ماں یک عالم فرسودہ است، ملت اندر خاک آسودہ است، رفت سوزے سینہ تاتار و کرد، یا مسلمان مرد یا قرآن مرد۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ ایک زمانے میں اسلام پر زوال آیا تھا تو کرد سامنے آ گئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کون تھا؟ کرد۔ صلیبیوں نے ہم سے یروشلم چھینا تھا تو واپس لینے والا کرد خون تھا۔ پھر اس کے بعد جب تاتاریوں نے ختم کر دیا، خلافت کا نظام بھی ختم ہو گیا، تو پھر وہی تاتاری تھے جو اسلام لے آئے۔ اس کے ذریعے سے عالم اسلام میں ایک اور دور شروع ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ تاتاریوں کے اندر بھی سینہ جو ہے وہ مردہ ہو چکا، اب سوز نہیں رہا، کردوں میں بھی نہیں رہا، اور گویا کہ اس سے مراد ہے ساری اقوام جو ہے دنیا میں عالم اسلام کی، وہ سب کی سب رفت سوزے سینہ تاتار و کرد، یا مسلمان مرد یا قرآن مرد، مسلمان مر گیا ہے یا قرآن مر گیا ہے، معاذ اللہ۔ یعنی یہ کہ قرآن تو اگر حرارت ہو امت کی جسد کے اندر تو اس کو مہمیز دیتا ہے، متحرک کرتا ہے، دوڑاتا ہے، بے چین کر دیتا ہے، اسے ماہی بے آب کی طرح تڑپاتا ہے، اس کو اس کے دن رات ایک خاص دھن کے اندر لگ جاتے ہیں۔ تو کیا مسلمان مر چکا ہے؟ اینڈ اٹس نو یوز ریپنگ دی ڈیڈ ہارس، اگر گھوڑا مری گیا تو اب آپ کتنے چابک لگا لیں، اس کو تو کوئی فائدہ نہیں، وہ دوڑے گا تھوڑے، مر چکا ہے۔ تو یا مسلمان مرد یا قرآن میں مرد، کیا ہوا ہے؟ پھر اسی پر جس طریقے سے وہ جو میں نے آپ کو سنایا تھا کہ تیرے پاس وہ ساما بھی ہے، تو اگر چاہے ہفت کشور جس سے ہو تسخیر بے تیغ و تفن، تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ ساما بھی ہے۔ اسی کو سادہ ترین الفاظ میں کہا تھا جواب شکوہ میں، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ فارسی میں خار از محجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے تو شبنم بر زمین افتندہی، در بغل داری کتابیں زندگی۔ ایک اور شعر بہت اہم ہے جو اس وقت ہمارے لیے بہت ہی ریلیونٹ ہے۔ برخم اقوام اگر خواہی ثبات، اگر تم ثبات چاہتے ہو، بقا چاہتے ہو، پاکستان کا بقا، ثبات، استقلال، استحکام،
تو برخورت قرآن، تو قرآن سے وصول کرو، حاصل کرو، قوت وہاں سے ملے گی۔ در ضمیرش دیدم آب حیات، اس قرآن کے اندر میں نے آب حیات دیکھا ہے۔ آب حیات جس کو پینے کے بعد موت نہیں آتی، یا جس کے پی کر جو مردے جو ہے وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ در ضمیرش دیدم، میں نے دیکھا ہے اس قرآن کے اندر وہ آب حیات موجود ہے۔ برخور از قرآن اگر خواہی ثبات، اب اس قرآن سے وہ آب حیات نوش کرو اگر تم چاہتے ہو ثبات۔ اسی طرح کا ایک شعر میں آپ کو اور سنا رہا ہوں، چوں کہوں کہن گردد جہانے در برش، میدہد قرآن جہانے دیگرش۔ اس دنیا میں زمانے کے گزرنے کے ساتھ جب نظام جو ہے کہنا ہو جاتا ہے، قرآن اسے ایک نیا نظام اور نیا جہان عطا کر دیتا ہے۔ اس کے حوالے سے ذرا یاد دلاتا ہوں، آج سے 10 سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی فوکویاما نے، فرانسس فوکویاما، اینڈ آف ہسٹری۔ اس نے کہا تھا کہ بس تاریخ کی اب انتہا آ گئی، ہمارا نظام جو ہے لبرل کیپٹلسٹک ڈیموکریسی، یہ اعلیٰ ترین نظام ہے، اس سے آگے کوئی نظام دنیا میں نہیں ہے، ہو سکتا ہی نہیں ہے، اینڈ آف ہسٹری۔ اس پر خیر بہت سی تنقیدیں بھی ہوئی۔ اب اس نے حال ہی میں ایک مضمون لکھا 10 برس کے بعد اپنی اس رائے پر ایک نظر ثانی کے انداز میں، ڈان نے وہ مضمون شائع کیا تھا، میرا خیال ہے کہ ہفتہ 10 دن ہوئے، اور بہت پیاری تحریر ہے۔ اس نے یہ کہا ہے کہ میں اینڈ آف ہسٹری اس اعتبار سے بھی کہہ رہا ہوں کہ کچھ ہی عرصے کے بعد نوع انسانی رہے گی نہیں۔ اب جو جینیٹک انجینئرنگ جو آ گئی ہے، جینز کے اندر جو مینیپولیشن ہوگی، تو یہ انسان تو رہے گا ہی نہیں، تو اور انسان وجود میں آئے گا، کوئی اور ہی انسان ہوگا۔ اس اعتبار سے نوع انسانی کی گویا کہ تاریخ اپنے آخری اختتام کو پہنچ چکی ہے۔ اب تو آپ جینیٹکس کے ذریعے سے جو چاہیں گے انسان بنائیں گے، اس طرح کے انسان بنائیں گے۔ یہ انسان جو تھا، جو چلا آ رہا تھا 10, 15, 20 ہزار برس سے، یہ انسان تو ویسے ہی ختم ہو رہا ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس کا جو اختتام ہونا ہے اس نوع انسانی کی تاریخ کا، وہ عالمی نظام خلافت پر ہونا ہے۔ اس سے پہلے کل روئے ارضی پر وہ نظام خلافت کا نظام قائم ہوگا۔ بہرحال میں نے آپ کے سامنے عظمت قرآن بزبان الہی، عظمت قرآن بلسان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، عظمت قرآن بزبان اقبال بیان کیا۔ اب سوال میں آپ سے کر رہا ہوں، کہاں ہیں آپ اس قرآن کے حوالے سے؟ کیا آپ کا طرز عمل ہے؟ افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون؟ کیا کچھ نہیں پڑھا؟ انگریزی پڑھی، ایسی پڑھی۔ ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں انگریزوں کو جا کر انگریزی پڑھا رہے ہیں، وہاں پڑھا رہے ہیں، ہائی اسکولوں میں، کالجز میں، انگریزی اتنی پڑھ لی، عربی اتنی بھی نہ سیکھی کہ قرآن کو سمجھ گئے تھے۔ کیا جواب دیں گے اللہ کے ہاں؟ سوچئے، حاسبوا انفسکم من قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ ہو۔ آج محاسبہ کر لو گے تو کوئی تلافی مافات کا شاید امکان پیدا ہو جائے، کہیں کچھ سوچ کر جو ہے تم کوئی تلافی کر سکو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں تو پھر یہ جذبہ انسان کا جب پیدا ہو جائے اور تلافی کا آغاز وہ کر دے، پھر چاہے پہلے قدم پر موت آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کا بہت درجہ اونچا رکھتا ہے۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا، من ماتا من جاء الموت، جس شخص کو موت آئی سال میں، وہ یطلب العلم، وہ ابھی علم حاصل کرنے کی جد و جہد کر رہا تھا، لیکن مقصد اس کا کیا تھا؟ لیحیی بہ الاسلام، اس علم کو حاصل کر کے اسلام کو زندہ کروں گا۔ کوئی تنخواہ نہیں تھی، کوئی کسی ڈسٹرکٹ خطیب بننے کے لیے نہیں تھا کہ 18 گریڈ کا ڈسٹرکٹ خطیب بن جاؤں گا، نہیں۔ من جاء الموت وهو يطلب العلم لیحیی بہ الاسلام وبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ۔ اس حال میں موت آ گئی، ابھی حصول علم میں مصروف تھا، اگر موت آ گئی ہے تو اس کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں صرف 1 درجے کا فرق ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھتا ہے کہ نیت کر لی ہے، ارادہ کر لیا ہے، کمر کس لی ہے، پھر جہاں تک اللہ پہنچا دے۔ تو میں خاص طور پر آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ یہاں کے مستقل نمازی ہیں، میں انہیں وارن کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سب سے زیادہ خطرے میں وہ ہیں۔ کسی اور مسجد میں شاید قرآن کے لیے اس طرح پکارا نہ جاتا ہو، جھنجھوڑا نہ جاتا ہو، آپ کو یاد دہانی نہ کرائی جاتی ہے، تو اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔
اور پھر اگر ان کے طرز عمل میں قرآن حکیم کے اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، کیا جواب دیں گے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، جنہیں اللہ کی آیات کے ذریعے سے یاد دہانی کرائی گئی ہو پھر وہ اعراض کریں، ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے، اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ بہرحال سوچئے، یہ گھڑی محشر کی ہے، غرفۂ محشر میں ہے، پیشتر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، آج اپنا محاسبہ کیجئے، آج اللہ اگر فرض کیجئے پوچھے آپ سے، کیا جواب ہے؟ کوئی جواب ہے؟ اے اللہ اس وجہ سے نہیں پڑھ سکا؟ اب بھی جو ہے اس کی میں سمجھتا ہوں کہ تلافی کا آغاز کر دیں۔ میں اللہ کا شکر ہے جو میں نے دعوت رجوع القرآن شروع کی تھی آج سے 35 برس قبل لاہور میں، اب اس کا چرچا ہے، 40 روزہ کورس ہو رہا ہے، کہیں 4 مہینے کا کورس ہو رہا ہے، عربی زبان ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن یہ کہ یہ 40 روزہ کورس سے کیا ہوتا ہے؟ 4 مہینے کے کورس میں بھی جو وہ بھی 2 گھنٹے روزانہ، اس سے کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، قرآن کے نام پر اور قرآن کے ذریعے سے جو کام بھی ہو، ادنا سے ادنا ہو، ہمیں عزیز ہے، قیمتی ہے، ویلکم ہے، لیکن کم سے کم 1 سالہ کورس ہم نے شروع کیا تھا، جسے اب ہم نے کنڈینس کر کے 9 مہینے کا کر دیا۔ اس لیے کہ بعض لوگ امریکہ وغیرہ سے بھی اس میں شرکت کے لیے آتے ہیں، تو ان کے لیے گرمی کے شدید مہینے جو ہیں جون، جولائی، اگست، یہ در حقیقت ناقابل برداشت ہو جاتے ہیں۔ 9 مہینے میں کنڈینس کیا، اور آج اس کا پراسپیکٹس میں یہاں لے آیا ہوں، پوری تفاصیل اس میں درج کر دی گئی ہے، کیا پڑھایا جاتا ہے، کیا اس کا نظام ہے۔ 9 مہینے زندگی کے فارغ کیجئے اس سے پہلے کہ موت آپ کے سرانے آن کھڑی ہو، اور اللہ پھر پوچھے گا تم وہاں نماز پڑھتے تھے جہاں یہ دعوت دی گئی تھی؟ کس انداز میں؟ رب انی دعوت قومی لیلم و نہارا، کس انداز میں؟ قرآن کے ذریعے سے آپ کو دعوت پہنچا دی گئی، حضور کے حدیث کے ذریعے سے پہنچا دی گئی۔ بہرحال آپ مانتے ہیں بہت بڑے مفکر اور حکیم الامت کی حیثیت سے علامہ اقبال کو، ان کی باتیں آپ کو بتا دی گئی۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اور کون سی شے ہے کہ جس پر کہ ان کے اندر جو ہے وہ عمل کا جذبہ ابھرے گا؟ تو یہ دونوں مرحلے اس وقت جو ہے سر پر ہیں۔ 1 ایئر کورس ستمبر میں اس کا آغاز ہوگا، اس کی بھی جو درخواست ہے شمولیت کی وہ شاید 3 اگست اس کی آخری تاریخ ہے یا نہیں۔ بہرحال یہ آپ کو پراسپیکٹس میں ساری معلومات مل جائیں گی، باہر سٹال لگا ہوا ہے پراسپیکٹس۔ پھر یہ کہ جنہوں نے میٹرک پاس کیا ہے، اگر ان میں سے ذہین طلبہ آئیں جو جدید فکر کو بھی پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، اس سے یہ کہ جو ہمارے ہاں یہ ایک تقسیم ہے کہ ایک طرف وہ ہے جنہوں نے جدید کو پڑھا ہے دین سے ناواقف، کوڑے پڑھے لکھے جاہل، اور دوسری وہ ہے کہ جنہوں نے قال اللہ قال رسول پڑھا دنیا سے ناواقف۔ اپلائی کیسے کریں گے دنیا پر جب دنیا کے اس وقت کے پرابلمز ہی کا شعور نہیں ہے؟ اس خلیج کو پاٹنے کے لیے قرآن کالج قائم کیا گیا، وہ بھی ہے اس کا داخلہ جو 1st ایئر میں بھی ہوگا، 3rd ایئر میں بھی ہوگا، جو بھی آپ کے عزیز ہوں۔ بہرحال یہ دعوت لے کر اگر یہاں پر ایک مؤثر اور محترم تعداد میں لوگ کھڑے ہو گئے تو پاکستان کو جو قوت حاصل ہوگی وہ ناقابل شکست ہوگی۔ اس کی تسخیر بے پناہ ہے، یہ دلوں کو فتح کرے گا، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ ہتھیار صرف جسموں کو فتح کر سکتے ہیں، دلوں کو فتح نہیں کر سکتے، دلوں کو نظریہ فتح کرتا ہے۔ قرآن ہے کہ جو مسخر کرے گا، دلوں کو قابو میں لے گا، بدلے گا۔ اور یہ کہ بدترین بھی اگر حالات ہو جائے بر عظیم پاک و ہند میں تو اسلام کا سروائیول اور یہ در حقیقت اس پر منحصر ہوگا۔ حالانکہ میں پہلے بات کر چکا ہوں، بی جے پی کا ڈکلیئرڈ گول ہے بھارت کی 74 سرزمین کو مسلمان اور اسلام سے پاک کرنا۔ انڈین نیشنل کانگریس کا ڈکلیئرڈ گول تھا ٹو اسٹیبلش ویدانتک آئیڈیالزم ان بھارت۔ یہ کوئی تھوڑا سا فرق ہے، نیلے کا فرق ہے، 19-20 کا فرق ہے، کوئی بنیادی فرق نہیں ہے۔ ہندو ذہن یہ ہے، اس کی تاریخ ہے، 1000 سالہ تاریخ ہے۔ وی ہیو ایونڈ اور 1000 years defeat، اور یہ اندرا گاندھی جیسے جو ہے ایک لبرل اور سیکولر خاندان کی عورت ہے وہ کریں گے۔ تو حالات بہت برے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ طاقت اگر ہمارے ہاتھ میں ہو، تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ سامان ہے۔ خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے تو شبنم برزمی اتندئی در بغل داری کتابی زندگی۔ اور اگر اس مسجد سے 150 آدمی نہیں نکلتے اس کے لیے کہ کمر کس لیں، 9 مہینے ہم نکالتے ہیں، چھٹی لیتے ہیں،
وداؤٹ سیلری لیتے ہیں، جو بھی جس طریقے سے ایکومولیٹڈ لیو ہے وہ لیں اور اس میں وقت لگائیں. کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف تو خود ان کی عاقبت کے سنورنے کا بندوبست کر دے، اور دوسری طرف اس ملک، اور نہ صرف اس ملک بلکہ بر عظیم پاک و ہند کی تقدیر کو بدلنے کا سامان کر دے. اس کے لیے میں نے خاص طور پر آج یہ بات آپ سے کی ہے. دوسری بات، دین کو قائم کرنا ایک نظام کے اعتبار سے ہمیں یقین ہے پاکستان کا جواز اس کے بغیر نہیں ہے، پاکستان کا بقا اس کے بغیر نہیں ہے، پاکستان کا استحکام اس کے بغیر نہیں ہے. اور دین کو قائم کرنے کی جدوجہد پوری دنیا میں اس وقت ہو رہی ہے تحریکیں چل رہی ہیں پوری دنیا میں. اسی لیے تو ویسٹ خائف ہے، فنڈامنٹلزم، یہ جنونی، یہ دیوانے، یہ مرنے کو تیار ہیں، ان سے ڈرتے ہیں اس لیے کہ انہیں جانے بہت عزیز ہیں. وہ تو اگر لڑیں گے بھی تو وہ الیکٹرانک وارفیئر ہوگی، جان دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. بہرحال اسی لیے ملاحم کا جو باب آتا ہے احادیث میں، اس میں یہ بیان کیا گیا کہ پہلے تو مسلمانوں کو عیسائیوں کے مقابلے میں بہت نقصان اٹھانا پڑے گا، بالآخر مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اس لیے کہ مرنے کو جو تیار ہو جائے، منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے. بہرحال اس کے لیے یہ ہے کہ بدقسمتی سے صحیح میتھوڈالوجی سامنے نہ ہونے کی وجہ سے یہ تحریکیں جو ہے فنڈامنٹلسٹ موومنٹس ان مسلم اسلامک ورلڈ، وہ مس گائیڈڈ میزائلز بن گئے، غلط راستے پر چل رہے ہیں، جانیں دے رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ان کے خلوص میں شبہ کیسے کیا جا سکتا ہے جو جان دے رہا ہے، لیکن راستہ صحیح نہیں. وہ منہج انقلاب نبوی پر عمل نہیں کریں گے، نتیجہ نہیں نکلے گا. لا یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها. اس اعتبار سے ہم نے جو متحدہ اسلامی انقلابی محاذ بنایا تھا، اب اس کا پہلا جلسہ پرسوں ہو رہا ہے. پرسوں صبح یہ اس کا جو ہے ہینڈ بل بھی یہاں پر تقسیم ہو جائے گا. اتوار کو صبح 9 بجے محمد اکرم آوان صاحب بھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے، مولانا مختار گل صاحب بھی ہوں گے، ضیاء اللہ شاہ صاحب بھی ہوں گے، اور یہ خاکسار بھی ہوگا. تو یہ جلسہ ہمارا قرآن آڈیٹوریم میں پرسوں صبح 9 بجے ہو رہا ہے. یہ دوسرا کام ہے ہمارا. بلاتے رہیں گے فلزاد کا فن و تقلیم کا ماحول ملتا، ہم تو اس پر لگے ہوئے ہیں، لیکن ہم دوسری دینی جماعتوں کو دعوت دیتے رہیں گے کہ آپ اس راستے پر. یہ سیاسی اکھیڑ پچھاڑ سے اور یہ تبدیلی سے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. ہمارے کئی دور گزر چکے ہیں، اسی طرح کا ایک دور اور آ جائے گا. اللہ خیر صلی اللہ اس طریقے پر جمع ہونے کے لیے کمر کسے لوگ اور آئیں. تو یہ پرسوں جو جلسہ ہو رہا ہے اس کے لیے میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں. اب اگرچہ وقت تو ہو چکا ہے، لیکن میں یہ چند باتیں چند منٹ آپ سے لے رہا ہوں، اس لیے کہ ذرا آج موسم اتنا خراب نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے ایک نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی مشرقی سرحد کے ساتھ تو ایک بہت بڑا ڈیبیکل ہو گیا کارگل کا، بہت بڑی پسپائی، بہت بڑی ہزیمت، بہت بڑا ایک یوں سمجھیے کہ ذلت اور رسوائی کا معاملہ. مجھے آثار نظر آ رہے ہیں مغربی اب سرحد کے اوپر افغانستان کے ساتھ، اس لیے کہ امریکہ کا اینٹی اسامہ آپریشن شروع ہو چکا ہے. گوادر کی بندرگاہ کے پاس امریکی جہاز جو ہے وہ لندن انداز ہے. یہ خبر اخبار میں آ چکی ہے کہ ان کے کمانڈوز پشاور ایک جہاز کے ذریعے سے پہنچے اور وہاں سے وزیرستان بھی پہنچا دیے گئے. گویا کہ پاکستان اس میں امریکہ کا ایجنٹ کی حیثیت سے رول پلے کر رہا ہے. پھر یہ کہ یہ خبر بھی آ گئی ہے کہ وزیرستان کے علاقے میں خوف اور دہشت و ہراس پھیل گیا ہے. یہ خبر بھی آ چکی ہے کہ جلال آباد سے عرب خاندان جا رہے ہیں چھوڑ کر، انخلا ہو رہا ہے کہ یہاں پر شاید وہ حملہ ہوگا بڑا. پھر یہ بھی کہ طالبان کے ایک ذمہ دار شخص کا یہ بیان آ چکا ہے کہ اگر پاکستان کی سرزمین سے لانچ ہوا کوئی اٹیک تو ہم اسے پاکستان کی طرف سے حملہ سمجھیں گے. یہ ہے میرے نزدیک سرخ بتی. مشرقی سرحد پر تو ہمارا اجلی دشمن بیٹھا ہوا ہے جو اس کی آنکھوں میں پاکستان کا وجود کھٹکتا ہے. وہ تو یہ ہے کہ جو بھی لانگ ٹرم اس کی اسکیم ہے چلتا رہے گا. یہ جو بھی ہمارے لیے ایک موجب تقویت بن سکتا ہے، جس کو میں نے کہا تھا پاکستان اور طالبان کے افغانستان میں کنفیڈریشن ہونی چاہیے. محسوس ایسا ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو گئے تھے کلنٹن صاحب کی خدمت میں تو وہاں یہ کام بھی وہ کر آئے ہیں. ان کا ذرا سا یہ وعدہ لینے کے لیے کہ میں اس میں ایک دلچسپی لوں گا، وہ دلچسپی کیا لیں گے. اب تو ہماری بہت بڑی کامیابی، دیکھو اس نے بات تو کی ہے نا، اس نے ٹیلی فون پہ بات تو کی ہے نا، بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی کامیابی.
اس کا حاصل کیا؟ ان کے دو اسپوکس مین بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم اس کے اندر دلدل میں پھنسنا ہی نہیں چاہتے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ادھر سے بھارت نے کہا کہ ایسی بات ہوئی نہیں ہے، 20 منٹ ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے لیکن وہ بات ہوئی نہیں۔ اللہ عالم کون جھوٹ بولتا ہے کون سچا ہے، لیکن یہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی کہیں کلنٹن نے ان سے وہ بات بنوا لی ہے، اور یہ اگر ہو گیا تو نہایت خوفناک معاملہ ہوگا۔ ہماری پختون بیلٹ میں JUI کا جو عمل دخل ہے اور طالبان کا آغاز وہیں سے ہوا تھا، یہ بھی جان لیجیے۔ طالبان اکثر و بیشتر وہ ہیں کہ جو اسی علاقے کے عربی مدارس سے پڑھ کر گئے ہوئے ہیں، چاہے وہ اکوڑا کٹک کا مدرسہ ہے اور چاہے وہ کوئٹے کے مدرسے تھے اور چاہے وہ بنوری ٹاؤن کے مدرسے، وہیں سے تحریک شروع ہوئی، اور اس پورے بیلٹ کے اندر ان کے ہمدرد موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بہت بڑا مظاہرہ جمعیت علماء اسلام نے کراچی میں کیا ہے اور انہوں نے کلنٹن کے پتلے جلائے۔ یہ میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ اندیشہ بہت بڑا ہو رہا ہے، یہ سرخ بتی ادھر بھی جل گئی ہے۔ اللہ بچائے، اللہ پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور اگر ایسی کوئی حماقت ہوئی ہے تو ابھی وقت ہے کہ اس کو رول بیک کرے، وہ وعدے ختم کرے، ورنہ اگر پاکستان کی سرحد سے، پاکستان کی سرزمین سے اگر کوئی اس طرح کا اٹیک لانچ ہو گیا تو واقعہ یہ کہ یہ دشمنی پھر پٹھان جو ہے پھر دشمنی کو بھی پھر وہ آخری درجے تک پہنچاتا ہے، وہ نیچے نہیں رہنے دیتا۔ افغانوں کا اپنا مزاج ہے، ہمارے ساتھ دوستی بھی تھی، ہم نے انہیں سپورٹ بھی کیا ہے، طالبان کو سپورٹ کیا ہے، لیکن یہ اگر اباؤٹ ٹرن ہماری پالیسی میں ہو گیا ہے تو یہ بھی بہت خطرناک اور خوفناک ہے۔ ایک آخری اعلان اور سن لیجیے، میرے جو مختلف مواقع پر خواتین کے مسائل سے متعلق خطابات ہوئے، تقاریر ہوئیں، تو اس کو ایک ہی، اسے ایک CD کہتے ہیں آج کل، کمپریس ڈسک، کمپیکٹ ڈسک، ایک ہی کمپیوٹر میں چلنے والی ڈسک میں وہ ساری تقریریں وغیرہ جمع کر دی گئی، اور اسلام اور خواتین کے عنوان سے وہ CD جو ہے کمپیکٹ ڈسک وہ تیار ہو گئی ہے، وہ کور وغیرہ بھی بہت خوبصورت ہے، میں نے دیکھا ہے، وہ یہاں باہر بھی آج موجود ہے۔ CD جو ہے اسلام اور خواتین کے نام سے محترم ڈاکٹر اسرار احمد کے خطابات پر مشتمل تیسری CD تیار کر لی گئی ہے، جس میں اسلام میں عورت کا مقام، خواتین کی دینی ذمہ داریاں، اسلام میں ستر و حجاب کے احکام، خواتین اور سماجی رسومات اور شادی بیاہ کی رسومات اور ان کا حل وغیرہ جیسے اہم موضوعات پر 15 تقاریر شامل ہیں۔ یہ CD بحث اسٹال پر دستیاب ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔